بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمر انصر، آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیکس کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا اور کمنٹس کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ہمیں کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز سے متعلق جو کمنٹس ہوتے ہیں ان سے لازمی آگاہ کریں۔ آپ کی کمنٹ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو کاوش ہے، ہماری جو کوشش ہے جو آپ تک پہنچانے کی، آپ کی ہیلپ کرنے کی، آپ تک انفارمیشن دینے کی، آپ تک معلومات پہنچانے کی، وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہتی ہے تو آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم اس کمی کو دور کر سکیں اور اس کو مزید اچھے طریقے سے آپ کی ہیلپ کر سکیں اور آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کر کے آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے 1 ماہ سے 3 ماہ تک کے بچوں کی کیئر، ان کی خوراک اور ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں، ان کی خوراک، ان کے سونے، ان کی فیڈنگ ٹائم اور ان کی جو مختلف ضروریات ہوتی ہیں ان کی طرف دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ فرسٹ منتھ میں بھی بچے زیادہ سوتے ہیں، ان کی نیند کم سے کم 8 سے 12 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کچھ بیبیز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن ساری رات سوتے رہتے ہیں، صرف فیڈنگ ٹائم کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ ان کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کے لیے۔ دوسرا، ان کا فیڈنگ ٹائم کوئی کنفرم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کی سونے کے دوران بھی اگر وہ نہیں اٹھتے تو آپ کو کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کے بعد بچے کو فیڈ کروانا ضروری ہے، چاہے وہ مدر فیڈ کر رہے ہوں یا فیڈر سے دودھ پی رہے ہوں۔ دوسری بات، اگر بچے فیڈر یوز کر رہے ہیں تو بچے کی فیڈر کی جو صفائی ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ فیڈر جو ہے وہ صاف ہو اور جو آپ کی دودھ کی کوانٹٹی ہے وہ بہتر ہو۔ نہ تو بچے کو گاڑھا دودھ دیں اور نہ ہی بچے کو زیادہ پتلا دودھ دیں۔ گاڑھا دودھ دینے سے بچے کو قبض کی شکایت ہو سکتی ہے اور پتلا دودھ دینے سے بچے کو لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں، جو کہ دونوں چیزیں بچے کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ، اس کے بعد بچہ جو ہے وہ فرسٹ منتھ میں اس کی جو دیکھنے کی سینس ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے۔ بچہ صرف سونگنے کی حد تک اور چھونے کی حد تک جو اس کی حس ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ اسی کے ذریعے ہی اپنی ماں اور باپ کو پہچانتا ہے۔ اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اسی چیز کو کیری کرتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہاتھوں کی پہچان کرتا ہے، چھونے کی پہچان کرتا ہے اور وہ اپنی مدر کو سونگنے کی حد تک جو ہے وہ اس کی شناخت رکھتا ہے۔ سیکنڈ منتھ بیبی میں جب آ جاتا ہے تو سیکنڈ منتھ میں بچہ جو ہے وہ دیکھنے کی حس اس کی کافی بہتر ہو چکی ہوتی ہے، سننے کی حس بھی جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہوتی ہے اور اس کی بونز میں بھی ڈیولپمنٹ آ چکی ہوتی ہے اور اس کے ویٹ میں اور اس کی ہائٹ میں بھی امپرومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ فرسٹ ویک میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اس کی باڈی پہ یا اس کے فیس پہ سویلنگ ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور سیکنڈ ویک سے وہ اپنی ہیلتھ میں گروتھ کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ بچے کی ہیلتھ میں امپرومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی یا اس کا ویٹ لوز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کرنا چاہیے۔ پہلے ویک میں اگر آپ بچے کو جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہا ہے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچے کی باڈی پہ سویلنگ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر دوسری تیسری ویک میں یا دوسرے منتھ میں بھی بچوں کا جو ویٹ ہے وہ امپروو نہیں کر رہا، گروتھ نہیں ہو رہی اس کی، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں، اس کو چیک کروائیں کہ بچے کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے یا اس کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ تیسرے منتھ میں جو بچہ ہے وہ بچے کا اپنے سر کی موومنٹ کو بہت زیادہ کنٹرول کر لیتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی لینگویج کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، چیزوں کو دیکھنا، ان کی پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں گے تیسرے منتھ تک بچے کو جو ہے وہ نیچے کے قریب رکھیں، اس کو باہر لے کے جائیں، اس کو چیزوں کے نام بتائیں، اپنی لینگویج جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہو۔ بچے کے سامنے آپ لاؤڈلی جو ہے وہ بات نہ کریں، کیونکہ اس سے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے اور بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ روٹین وائز میں جب آپ اس کو نارملی آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اچانک کبھی لاؤڈلی بولتے ہیں یا شاؤٹ کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کے جسم جو ہے وہ جھٹکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات جو ہے کہ بچے کو جو ہے فرسٹ منتھ سے ہی
ایک گریویٹر یا گٹی کا استعمال لازمی کروائیں، جس سے بچے کا پیٹ کی بہت سی بیماریاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، بچہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، جس میں گیس ہے، قبض ہے، لوز موشنز ہیں، یا پیٹ میں اکڑاؤ ہے، پیٹ کا پھول جانا ہے، یہ چیزیں، یہ دونوں گریویٹر اور گٹی جو ہے یہ اس چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مدرس جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسی سخت چیز نہ کھائیں جس سے کہ بچے کے پیٹ میں درد شروع ہو، اور جو کھانا ہے وہ بہت ہی چبا کر کھائیں، بہت ہی احتیاط سے کھائیں کہ بچہ جو ہے اس کو پیٹ کی پرابلم جو ہے وہ نہ ہوں، کیونکہ بچے کی پیٹس کی جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ کنسیڈر کرتی ہیں ماں کی خوراک پہ، کیونکہ جب بچہ مدر فیڈ کرتا ہے تو ماں جو خوراک کھاتی ہے، جو لیتی ہے، اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ بچے کی صحت پہ پڑتا ہے۔ تو ہم ماں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے جس سے بچہ جو ہے وہ ہمارا پریشان نہ ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے بچے کی گروتھ کے یا اس کی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم کا سامنا۔ اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ 2 سے 3 ماہ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ پیٹ کے بل لٹائیں، پہلے کچھ سیکنڈز کے لیے، پھر بعد میں منٹس میں اس کا ٹائم جو ہے وہ بڑھاتے جائیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جو شولڈرز ہیں ان کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، بچہ ہاتھوں میں موومنٹ کرتا ہے، ٹانگوں کی موومنٹ کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، جس سے اس کے تمام مسل جو ہے وہ ورکنگ میں رہتے ہیں۔ بچے کی مالش جو ہے وہ لازمی کریں، 1 دن میں 1 بار یا 2 دن میں 1 بار لازمی کرنی چاہیے، جس سے بچے کے مسلز جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کی آواز کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، آپ اپنی آواز کو اور بچے کو کہانیاں سنانا شروع کریں، بچے سے باتیں کرنا شروع کریں، بچے کو چیزوں کے نام بتائیں، کلرز کے نام بتائیں، ان کو سٹوریز پڑھ کے سنائیں، اس سے بچہ جو ہے وہ اس سے بچے کو جو ہے وہ نالج میں اس کی اضافہ ہوتا ہے، اور جو بچہ ان دنوں میں سیکھ لیتا ہے وہ یعنی کہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ سیکھتا ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت میں آپ بچے کو اگنور کرتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے اپنی نیچر کے حساب سے یا اپنے حساب سے جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ پھر وہ اسی فیلڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب اس 3 ماہ کے جو بچہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں تاکہ آپ وہ اچھی سے اچھی باتوں کی اور اچھی سے اچھی نالج جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ کس حد تک آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔